اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کی نوازش اور اس کی عنایت اور اس کی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے اگر یاد کرو گے، مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں۔ اس لیے اللہ کا ذکر یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کی مثال، اور وہ آدمی جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا ہے اس کی مثال، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ کیونکہ حقیقی زندگی یہ ہے کہ آدمی اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے، اس کو نہ بھولے۔ آدمی اگر اس دنیا میں رہتا ہے اور اپنے خالق اور پالنہار ہی کو بھولا ہوا ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے، تو وہ حقیقی زندگی سے محروم ہے۔ تو ایمان کو بڑھانے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ذکر ہے۔ البتہ ذکر کے سلسلے میں یہ بات رہنی چاہیے ہمارے پیش نظر کہ ذکر سوچ سمجھ کے ہمیں کرنا ہے۔ ذکر کے ساتھ فکر بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں، جن پر آپ نے عمل کیا ہے، ان اذکار کا ہم اہتمام کریں اور اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ ذکر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ زبان اور دل دونوں ایک ساتھ متوجہ ہوں، تب وہ ذکر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو اس کا معنی بھی سمجھیں کہ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، تمام کمیوں سے، خامیوں سے وہ پاک ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو صرف زبان سے اللہ اکبر نہ کہیں بلکہ دل میں اس کا مفہوم بھی سمجھیں، اس کا معنی سمجھیں، سمجھ کر کے اسے ادا کریں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، کبریائی اسی کے لیے ہے، باقی سب مخلوق ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کائنات کا مالک وہی ہے، اس کا بادشاہ وہی ہے، اس پر تصرف وہی کر رہا ہے، اسی کی مشیت چلتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہے، کیونکہ تمام نعمتوں کو دینے والا وہی ہے، اس کائنات کو بنانے والا وہی ہے، جو بھی ہماری ضروریات ہیں اس کی تکمیل کرنے والا وہی ہے، تو تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے، حمد بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ذکر کے ساتھ فکر ہو، دل سے بات نکلے، صرف زبان سے نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا کہ صرف زبان سے ہم اپنے الفاظ کچھ ادا کریں اور دل کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کا معنی نہ سمجھیں، کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر غور نہ کریں، تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ فکر بھی ہو، اس کا معنی بھی سمجھیں، دل سے وہ بات نکلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اذکار کے سلسلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن میں اور احادیث میں جو اذکار ہیں، جن کو اذکار ماثورہ یا اذکار مسنونہ کہا جاتا ہے، ان کا ہم اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے مؤثر جو ذریعہ ہو سکتا تھا، اور اس کے لیے جو بہترین کلمات ہو سکتے تھے، وہ قرآن سنت میں بیان کر دیے گئے۔ ان کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اذکار مسنونہ، اللہ کے رسول سے جو چیزیں ثابت ہیں، ان چیزوں کو ہم اختیار کریں، اور مختلف انداز سے اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کو سکھایا ہے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے کہا کہ دو کلمے ہیں، دو جملے ہیں جو کہ زبان سے ادا کرنے میں بہت آسان ہیں، ہلکے پھلکے ہیں، لیکن میزان الہی میں ان کا بڑا وزن ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ
بہت زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو قرآن میں آپ دیکھیں، احادیث پہ دیکھیں تو اذکار کا ایک سلسلہ ملے گا، مختلف اذکار بہت ہی مؤثر انداز سے اس میں ان کا تذکرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے آپ ذکر کرتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے آپ کی مجلس میں جہاں بھی آپ بیٹھتے تھے تو آپ اذکار کا اہتمام کرتے تھے۔ صبح سے لے کر کے شام تک مختلف اوقات کے لیے اذکار اور دعائیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ایک مومن کو یہ چاہیے کہ ان اذکار کا اہتمام کرے اور ان کو سیکھے اور ان کی پابندی کرے، تاکہ اس کے خوشگوار اثرات اس کی زندگی پر پڑیں۔ جتنا اللہ کا ذکر ہوگا اتنا ہی اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اور ذکر یہ بھی ہے کہ آپ اگر کاروبار میں ہیں، آپ اگر ملازمت میں ہیں، آپ اگر ڈیوٹی میں ہیں، تو اس وقت بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہے، اور کوئی کام آپ ایسا نہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہو۔ تو شریعت کے قوانین کا احترام کرنا، حلال اور حرام کی پابندی کرنا، چاہے آپ روزی ہی کیوں نہ کما رہے ہوں، تو وہ بھی ذکر ہے۔ جمعہ کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بھاگو، اور کاروبار چھوڑ دو، بیع و شرع چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ہو جائے، جمعہ پورا ہو گیا، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ تو آپ زمین میں پھیل گئے، کاروبار میں لگ گئے، روزی تلاش کرنے لگے، لیکن وہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ چاہے وہ تجارت کر رہے ہوں، بیع و شرع کر رہے ہوں، خرید و فروخت کر رہے ہوں، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ دکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہاں بھی یاد ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ خیانت نہیں کریں گے، وہ دھوکہ نہیں دیں گے، کاروبار میں کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کریں گے، رزق کمائیں گے تو حلال طریقے سے کمائیں گے، اس میں بھی اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ کریں گے۔ یہ بھی ذکر ہے، جہاں ہیں آپ اللہ کی حدود کو، اس کی شریعت کو، اس کے احکام کو سامنے رکھیں۔ تو اس طریقے سے زندگی کے تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کی نگہبانی کا احساس رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، اس کی شریعت کا پاس کرنا، یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ یہ ذکر، یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا اور اپنے ایمان کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جتنا اہتمام ہوگا اتنا ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور تعلق باللہ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے جو چیزیں ہمیں تیار کرتی ہیں، اس میں ایک چیز تو اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اسی طریقے سے قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا، قرآن سے شغف ہوگا تو اللہ کا ذکر ہوگا، اور دل کی زندگی، جو ایمانی زندگی ہے، جو روحانی زندگی ہے، اس زندگی کو جتنا ہم طاقتور بنائیں گے اور جتنی اس کے اندر قوت اور طاقت ہوگی، اسی لحاظ سے اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آدمی کو آمادہ کرتی ہیں، اس کے دل کو تیار کرتی ہیں، دل کی دنیا کو ہموار کرتی ہیں کہ وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھے۔ تو اذکار کا اہتمام اور اللہ کو یاد کرنا ایمان کو بڑھانے کا یہ بھی ایک بڑا مؤثر ذریعہ اور اس کا ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ کا استقبال ہے۔ ایمان کو بڑھانے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی تدبیروں میں اور اس کے ذرائع اور وسائل میں ایک اہم چیز قیام لیل ہے۔
نماز تہجد کا اہتمام. فرض نمازوں کے علاوہ جو سنن ہیں، جو نوافل ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ نماز تہجد، قیام لیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن مجید میں کہا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. خصوصی طور سے آپ کو اس کا حکم دیا گیا. اور قرآن مجید میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان صفات میں ایک اہم صفت یہ بھی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ رات میں اپنا بستر چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں. تو مومن کی ایک بہت اہم پہچان یہ بھی ہے کہ رات میں پچھلے پہر جبکہ عام طور سے لوگ غافل ہوتے ہیں اور میٹھی نیند کا شکار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں اس وقت کو لگاتا ہے. اس وقت کی بڑی اہمیت ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات میں اٹھنا، پچھلے پہر اٹھنا، یہ اپنے نفس پر قابو حاصل کرنے کے لیے بڑا مؤثر ذریعہ ہے. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ پچھلے پہر وہ اپنے نیند کو قربان کرے اور اٹھے اور اس کا اہتمام کرے. تو اپنے نفس پر قابو حاصل کرنے کے لیے، کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ بڑا مؤثر وقت ہے. اور غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے اس وقت جو آپ نماز پڑھیں گے، جو قرآن پڑھیں گے، جو اللہ سے دعا کریں گے، جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، تو وہ چونکہ سکون کا وقت ہوتا ہے، خاموشی کا وقت ہوتا ہے، تو وہ سب چیزیں دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور بڑا فضیلت کا وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے اور اتنی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا قدم بھی سوج جاتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات آپ نے نماز شروع کی، لمبا قیام کیا، روتے رہے، رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سجدے میں گئے، بہت سجدہ لمبا کیا اور رونے کا سلسلہ جاری تھا. ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آپ اتنے برگزیدہ اور اتنے محبوب بندے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. تو اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، قیام لیل کا اہتمام کرتے ہیں. اور قیام لیل کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ سے تعلق قوی ہوگا وہی یہ اہتمام کر پائے گا. یہ کوئی آسان کام نہیں. رات کے آخری پہر اٹھنا اور اس وقت عبادت کرنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ سے بڑا مضبوط تعلق ہو، اللہ کی گہری محبت ہو، تبھی آدمی اس کا اہتمام کر پائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ دن میں انتہائی محنت کرنے والے، قربانی دینے والے، اور رات میں عبادت کرنے والے، قیام لیل کرنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے رونے اور گڑ گڑانے والے. فرسان بالنہار اور رہبان باللیل، وہ دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر ایک شہسوار کی حیثیت سے مجاہدانہ اور سپاہیانہ زندگی بسر کرتے تھے. سرگرمی ان کی بھرپور ہوتی تھی، انتہائی محنت کرتے تھے، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے وہ نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، روتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور صحابہ کرام کا اسوہ ہمارے سامنے جو ہے وہ یہی ہے کہ قیام لیل کا اہتمام کیا جائے، نماز تہجد کا اہتمام کیا جائے. اور خاص طور سے اگر
نوجوانی میں کسی کو اس کی توفیق ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے، بہت بڑے نصیب کی بات ہے کہ آدمی نوجوانی کے عالم میں، جبکہ عام طور سے نوجوان غافل ہوتے ہیں اور ان کا رجحان اس طرح کی چیزوں کی طرف کم ہوتا ہے، اگر ایسے نوجوان ہیں جن کو شب بیداری کی توفیق نصیب ہوتی ہے، پنجگانہ نمازوں کے اہتمام کے علاوہ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، قیام لیل کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں، جن چیزوں کے ذریعے سے مدد ملتی ہے، ان چیزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ قیام لیل کا اہتمام کرنے کے لیے اور قیام لیل کی پابندی کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ مددگار ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو بھی زیر عمل لانا چاہیے۔ مثلا ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دل کے اندر خواہش ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز کی اگر خواہش ہوگی اور کسی بھی چیز کی اگر طلب ہوگی تو آدمی اس کے لیے محنت کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ جب ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنا یہ اللہ کو خوش کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحر خیزی وہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں رات کے پچھلی پہر اٹھ کر کے۔ یہ جذبہ جب دل کے اندر ہوگا، یہ جب خواہش ہوگی تو اسی کے لحاظ سے آدمی کی فکر مندی ہوگی اور وہ اس کے لیے منصوبہ بندی کرے گا اور اللہ کی توفیق ملے گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی طلب ہونی چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جو صحیح طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے کہ رات میں جلدی سوئے اور سویرے اٹھے، اس کا اہتمام کرے۔ آج کل جو معمول ہو گیا ہے کہ رات میں دیر تک جگنا، یہ بالکل غیر اسلامی تہذیب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ رات میں عشاء کے بعد جتنے جلد ہو سکے آدمی کو سونا چاہیے اور غیر مفید کاموں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی سویرے سوئے گا وہ سویرے اٹھے گا، اور جو آدمی دیر رات تک جاگے گا وہ نماز تہجد کا، فجر کی نماز بھی وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنا طرز عمل، اپنا طریقہ بدلیں اور معمولات ہمارے وہ ہوں جو ہمارے لیے مفید ہوں، ہماری تربیت کا ذریعہ ہوں اور ہماری زندگی کو سنوارنے والے ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رات میں جب بستر پہ سوئیں تو اس وقت آخرت کو یاد کریں، جنت کو یاد کریں، دوزخ کا تصور ہو، یہ سوچیں کہ یہ منزل آنے والی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ جانے والی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مددگار ہوں گی۔ تو آدمی جب اس کا اہتمام کرے گا، اس کو اپنے ذہن اور نظر کے سامنے رکھے گا، تو اسی کے لحاظ سے اس کے اندر فکر مندی پیدا ہوگی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سونے کے لیے جو آداب ہیں اور اس کے لیے جو ہدایات ہیں، ان ہدایات اور ان آداب کا لحاظ کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے۔ مثلا آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے، سونے کے وقت کی جو دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وقت کے لیے دعائیں منقول ہیں۔ گھر میں ایک دوسرے کی مدد ہو، شوہر اپنی بیوی کو جگائے نماز تہجد کے لیے، بیوی اپنے شوہر کو جگائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی مختلف تدبیریں ہیں جن کو اختیار کر کے آدمی نماز تہجد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے اور وہ اس کا ایک معمول بن سکتا ہے کہ وہ سحر کے وقت اٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے جو برکت کا وقت ہے وہ سویرے کا وقت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ برکت کا جو وقت ہے اس میں ہم سوتے رہتے ہیں اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معمولات کو بدلیں، اس کے اندر تبدیلی لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں تو ہماری زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی۔ تو نماز تہجد اور قیام لیل کا اہتمام یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ عام طور سے جو رات کا آخری حصہ ہے وہ غفلت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت نیند بھی بڑی پیاری آتی ہے، بڑی میٹھی آتی ہے، اور اس وقت اپنی نیند کو قربان کرنا اور اللہ کے لیے اپنے بستر کو چھوڑنا اور نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ سے ہمارا تعلق
مضبوط ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ غفلت کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرتے ہیں، ان تدبیروں کو اختیار کرتے ہیں جو تدبیریں اللہ سے تعلق کو جوڑنے والی ہیں اور اللہ سے محبت میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ نماز تہجد اور قیام لیل ان چیزوں میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اس کا اہتمام کر کے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اللہ کی محبت اور اللہ سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ سے زیادہ توانا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قوی بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قیام لیل کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق دے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔